أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وكانوا يتقون. اور اللہ کی دوستی، اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوتا ہے، یہ اس کے بعد ارشاد فرمایا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور وہ لوگ متقی تھے. اس ایک آیت میں 5 الفاظ میں خدا نے ساری ولایت کو جمع کر دیا. الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے یعنی ان کا عقیدہ درست تھا، وکانوا یتقون، اور وہ لوگ اللہ سے ڈرنے والے تھے. اور اس تقوی میں اعمال اور اخلاقیات دونوں چیزیں آ گئیں. ترتیب جو زندگی کی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے عقیدہ درست ہو، اور درست عقیدے کے بعد صحیح علم حاصل کرے، اور صحیح علم کے بعد اس پہ عمل کرے، اور عمل میں اخلاص ہونا چاہیے. اور بس عقیدہ خراب ہوا تو اعمال سارے برباد ہو گئے. علم خراب ہوا تو علم کی بنا پر جب عمل کرنا ہے تو علم خراب ہوگا تو عمل بھی تو خراب ہوگا. اگر کسی آدمی کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ میرے پاس 200 ہے اور 200 روپے پہ زکوٰۃ لگتی ہے یا نہیں لگتی، تو آپ سوچئے کہ وہ کیا کرے گا. 5 روپے اس پہ زکوٰۃ آنی چاہیے تھی 200 میں، اور اگر وہ 4 روپے دے دے تو پھر، اور 6 روپے دے دے تو پھر اس انسان کا کیا بنے گا. اس لیے سب سے پہلے صحیح عقیدہ، اور اس کے بعد صحیح علم، اور اس علم میں صحیح کی بنیاد پہ اس کا عمل، اور عمل میں اخلاص. بس یہ ساری چیزیں جب آ جاتی ہیں وہ ولایت ہی ہے. اللہ کے ولی کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس سے ساری زندگی میں کسی ایک کرامت کا بھی صدور ہو، کوئی ایک کرامت بھی اس سے ثابت ہو. اس لیے کہ نبوت کے لیے معجزہ شرط ہے، ولایت کے لیے کرامت شرط نہیں. کتنے ہی لوگ ایسے جن کے عقیدے درست ہیں، جو اللہ کے ساتھ تعلق اپنا قائم رکھتے ہیں، جو اللہ نے فرض ان کے ذمہ قرار دیا ہے ان کو پورا کرتے ہیں، حلال کا رزق کماتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کی پرورش، اور بس وقت آیا تو اللہ کے ہاں چل پڑے. وہ ولی ہیں اور کیا. ولایت میں کوئی ایسی چیز تھوڑی ہے کہ اس انسان کی سے کرامتیں سرزد ہونے لگیں اور دیکھنے لگیں. پوری پوری زندگی ولایت کے ساتھ گزر جاتی ہے، اور ساتھ رہنے والوں کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ بھی خدا کا دوست تھا، یہ بھی ایسا بندہ تھا. وجہ اس کی یہ کہ وہ اپنے آپ کو اتنا چھپا کر بھی رکھتے ہیں کہ کہیں خام خواہ ان چیزوں میں شہرت پڑ جائے، اور ایسے نہ ہو کہ اخلاص برباد ہو جائے اور اعمال کو کوئی داغ لگ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اغبط اولیاء عندی، میرے سب سے پیارے دوست. اللہ تعالی نے مجھ سے کہا، اللہ نے فرمایا میرے سب سے پیارے دوست وہ ہیں کہ بالکل گمنام رہتے ہیں، نیکی برائی کسی معاملے میں انگلیاں ان کی طرف اشارہ نہیں کرتی. جب وہ اپنے محلے میں موجود ہوں کوئی انہیں دعوت پہ نہیں بلاتا، محلے میں گھر چھوڑ کے چلے جائیں کوئی نہیں پوچھتا کہ وہ آدمی یہاں رہتے تھے ان کا کیا ہوا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھ سے کہا کہ قلت راسی، جب مر جاتے ہیں تو ان کی وراثت بھی اتنی نہیں ہوتی کہ تقسیم ہو. قلہ بواکی، اور مر جاتے ہیں تو عورتیں بھی زیادہ رونے والی نہیں ہوتی، ایک آدھی شادی ہوتی ہے، نہ زیادہ بیویاں، نہ زیادہ معاملات، نہ کوئی ایسی چیز. اور قلوبہم مصابیح الہدی، ایسے لوگوں کے دل ہدایت کے روشن چراغ ہوتے ہیں، ان دلوں سے ہدایت ملتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کتنے گمنام. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ یمن سے واپس آئے، اور وہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا یمن میں، اور اتنا ان کا تعلق تھا اللہ کے ساتھ لوگوں کے حقوق میں کہ بے مثال زندگی انہوں نے گزاری. اور جب وہ آئے ہیں مدینہ منورہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک پر بیٹھے رو رہے تھے. بلکہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ تو واپس آئے ہیں حج میں،
اور وہ لے کے آئے تھے کوئی 500 اونٹ. تو حج تھا سے بکر رضی اللہ عنہ کے دور کا. تو 500 اونٹ جب مکہ مکرمہ میں ایک دم سے داخل ہوئے تو وہ گلی گلی ہر جگہ شور مچ گیا کہ معاذ رضی اللہ عنہ آئے یمن سے اور اتنی بڑی تعداد میں اونٹ لائے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا معاذ یہ 500 اونٹ کہاں سے؟ انہوں نے کہا یہ لوگوں نے مجھے تحفے میں دیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان اونٹوں کو بیت المال میں داخل کرو. انہوں نے کہا وہ کیوں؟ یہ تو لوگوں نے مجھے دیے ہیں. تو فرمایا معاذ تم اپنی والدہ کے گھٹنے کے ساتھ گھٹنا ملا کے گھر میں بیٹھ جاتے, پھر میں تم سے پوچھتا کون تمہیں تحفے دیتا ہے. یہ تو اس وجہ سے دیے ہیں کہ تم وہاں گورنر تھے, حاکم تھے, اور یہ جو گفٹس ملتے ہیں حاکم کو وہ بیت المال کا حق ہوتا ہے, اس کی ذاتی چیز نہیں ہوتی. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بڑے ناراض ہوئے اس پہ. انہوں نے کہا عمر میں بالکل یہ اونٹ داخل نہیں کروں گا بیت المال میں, یہ میرے ہیں. ختم ہو گئی بات. حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ یہ مجھ سے کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ جب تمہیں ملے ہیں تو تمہارے ہی ہیں, ہم اسے بیت المال میں تم سے نہیں دیں گے. اور اگلے دن صبح حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے سارے اونٹ حضرت بکر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ حضرت یہ بیت المال میں داخل کر دیں. کہا کیوں؟ پھر وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا تو انہوں نے شکریہ ادا کیا اور ان کا عمر آج میں نے رات خواب میں دیکھا کہ میں جہنم کی طرف چل رہا ہوں اور قریب تھا کہ میں اس میں گر پڑتا, اور پیچھے سے تم آئے اور تم نے میری کمر پکڑ کے مجھے کھینچ لیا. تو جب میری آنکھ کھلی تو میں سمجھ گیا کہ وہ جو عمر کہہ رہا تھا یہ بات درست ہے. تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے سارے اونٹ پھر انہوں نے کہا میں نے اس بنا پر سمجھا کہ تمہیں اللہ کی تائید حاصل ہے, اس لیے یہ اونٹ سارے بیت المال کے. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ یمن جب جا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ لعلک مررت بقبری وبمسجدی ھذا, معاذ آج کے بعد جب آئے گا تو میری قبر پہ آئے گا اور میری مسجد میں آئے گا. اور جب وہ آئے ہیں اس دور میں واپس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک پہ بیٹھے رو رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا انہیں اور کہا معاذ کیا چیز رلاتی ہے؟ انہوں نے کہا امیر المومنین نہیں, انہوں نے کہا عمر یہ چیز رلاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بڑے اچھے لوگ ہیں جو گمنام ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس گمنامی کی حالت میں دنیا سے چلے جاتے ہیں, اور میں بڑا گمنام آدمی تھا اور اب جب سے یمن کا حاکم بن گیا ہوں تب سے لوگ مجھے جاننے لگ گئے ہیں, میری طرف انگلیوں سے اشارے ہوتے ہیں, لوگ مجھے پہچانتے ہیں. میں تمنا کرتا ہوں کاش وہ گمنامی کی حالت رہتی. اور انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ چھوٹی سی ریاکاری, لوگوں کا دکھاوا, یہ بھی شرک ہے, اور پتہ نہیں اب میرے اعمال کا کیا ہوگا. تو اس لیے یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں یہی صفات ہیں ان کی کہ اللہ پر ایمان, صحیح عقیدہ اور تقوی یہ زندگیوں میں ہوتا ہے. باقی کرامتیں چاہے وہ ساری زندگی اس سے سرزدہ ہوں. اللہ نے فرمایا لہم البشرا, اور ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے فی الحیات الدنیا, ان کی دنیا کی زندگی میں, وفی الآخرہ, اور آخرت میں ان لوگوں کے لیے بھی خوشخبری. خوشخبری کی تفسیر, بشارت کی تفسیر اگرچہ بہت کی گئی ہیں لیکن سب سے زیادہ بے غبار بات وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی. حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول یہ کون سی بشارت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رویا صالحہ, اچھا خواب جو تم اپنے متعلق خود دیکھتے ہو, یا یہ کہ مومن انسان کسی کے متعلق دیکھ کے اسے خبر دیتا ہے کہ میں نے تمہارے متعلق یہ خواب دیکھا ہے. آپ نے فرمایا یہ خواب بشارت ہے اللہ کی جانب سے, خوشخبری. بہت سے لوگ اچھے خواب دیکھتے ہیں یا ان کے بارے میں لوگ اچھے خواب دیکھتے ہیں اور انہیں اطلاع دیتے ہیں کہ میں نے آپ کے متعلق یہ خواب دیکھا ہے. یہ سب بشارت کی چیزیں, یہ سب خوشخبری کی چیزیں ہیں, لیکن اس درجے پہ ہیں کہ ان سے گمان حاصل ہوتا ہے کہ یہ آدمی بہت اچھا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد بیٹھتے تھے اور حدیث میں آتا ہے کئی مرتبہ ہم سے پوچھتے تھے کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو مجھے بتائے اور پھر میں اس کی تعبیر بتاؤں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ آ کر فجر کے بعد اپنے خواب سناتے تھے, اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں بھی بہت سی چیزیں بشارت کی جو انہوں نے دیکھی اور انہوں نے لوگوں کو سنائی.
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے جو آخری جمعہ مسجد نبوی میں پڑھایا اس میں انہوں نے خطبہ دیا اور انہوں نے کہا لوگوں میں نے ایک چیز دیکھی ہے خواب میں، اور میں نے دیکھا ہے کہ مکھن ہے اور وہ ایک پیالے میں لبالب بھرا ہوا پیالہ ہے مکھن کا، اور ایک مرغا آیا اور اس نے چونچ ماری اس پیالے پہ اور وہ پیالہ ٹوٹ گیا اور مکھن بہہ پڑا۔ تو پھر چپ ہو گئے اور پھر کہنے لگے کہ اس خواب کی تعبیر بھی میں نے لی ہے، اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ مکھن اور پیالہ تو میں خود ہی ہوں، اور یہ مرغا آئے گا، اور مرغا عربوں میں نہیں ہوتا، یہ کوئی اجمی آدمی آئے گا اور اس نے جتنے چونچ ماری ہیں اس پہ اتنی مرتبہ وہ مجھے مار دے گا۔ تو میرے دن اب قریب آ گئے، تو میں تمہیں کہتا ہوں کہ یہ کام کرنا، اور بڑی طویل روایت آئی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی چیزیں بیان کی کہ فلاں کے ساتھ یہ، فلاں کے ساتھ یہ، فلاں کے ساتھ یہ، اور اس طرح لوگوں کا خیال رکھنا، یہودیوں عیسائیوں کے متعلق تمہارے یہ رویے ہونے چاہیے۔ پھر ساری چیزیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، یہ بشارت کی چیز تھی جو اللہ نے انہیں بتا دی خواب میں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق دیکھا۔ یہ وہ پہلو ہے جو حدیث میں آیا نا کہ مومن کسی کے متعلق دیکھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر میں نے رات خواب میں دیکھا کہ مجھے دودھ پلایا گیا، اور فرمایا اتنا دودھ تھا، اتنا کہ اس دودھ کی تری، دودھ میں جو دسومت ہوتی ہے، دسومت یعنی آئل، تری کہیں گے اسے، فرمایا میں نے اپنے ناخنوں میں محسوس کی، اور پھر وہ دودھ بچ گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ عمر باقی دودھ میں نے تمہیں دے دیا، وہ تم نے پی لیا۔ تو میں نے پوچھا اس کی تعبیر، عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کی تعبیر علم ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نبوت کے علوم میں سے حصہ ملا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے ایک آدمی نے ایک تعبیر آ کے پوچھی، اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ ان کے متعلق بہت بشارتیں حدیث میں آئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا آج رات کو خواب میں ایک کنویں سے میں نے پانی نکالا، اور وہ ڈول کنواں سب ٹھیک تھے، اور میرے بعد اس کنویں میں کچھ اس ڈول میں نقصان ہو گیا جبکہ تم پانی نکال رہے تھے ابوبکر۔ اور پھر اس کے بعد میں نے عمر کو دیکھا، وَلَمْ أَرَا عَبْقَرِيًّا، میں نے اس جیسا عبقری جسے ٹھیک آپ جینیس کہتے ہیں، یہ بڑا طاقتور آدمی، آپ نے فرمایا میں نے اس جیسا طاقتور آدمی نہیں دیکھا۔ پھر اس نے ڈول نکالنے شروع کیے، ڈول پہ ڈول، وہ خوب پانی اس سے نکالا، اور پھر تیسرا آدمی آیا اور رسی ٹوٹ گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اس کی تعبیر، تو آپ نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد تمہیں حکومت مل جائے گی، اور پھر عمر رضی اللہ عنہ کو ملے گی، اور تمہارے دور میں کچھ گڑبڑ ہو جائے گی، اور پھر عمر رضی اللہ عنہ کا دور ٹھیک گزرے گا، اور پھر عثمان رضی اللہ عنہ کا دور جب آئے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رسی ٹوٹ جائے گی۔ اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی شہادت سے پہلے وہ صبح اٹھے اور کہنے لگے کہ اگر تم لوگ یہ نہ کہو کہ عثمان کوئی اپنے متعلق زیادہ خوشگمان ہو گیا ہے، بہت اپنے متعلق باتیں کرتا ہے، تو میں تمہیں ایک بات بتاؤں۔ لوگوں نے عرض کیا بتائیں، تو فرمایا میں نے ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج خواب میں دیکھا، اور ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا عثمان میری امت نے تمہیں بہت تنگ کر دیا۔ تو میں چپ ہو گیا۔ پھر فرمایا اچھا ایسے کرو، آج روزہ میرے ساتھ افطار کرنا، ہم تمہارا انتظار کریں گے۔ تو اس لیے میرے دوستوں میں نے تو روزے کی نیت کر لی، اور میرا خیال ہے میں آج شہید ہو جاؤں گا، اور وہی ہوا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے خواب کی تعبیر انہوں نے دی تھی، بہت زبردست تعبیر دیتے تھے، لیکن یہ تعبیر بھائی دینا نا تم کبھی ایسے نظر آئے تو، وگرنہ بڑی مشکل پیش آتی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے رات کتے مجھ پہ بھونک رہے تھے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہاری جہاں شادی ہوئی ہے تمہاری بیوی کے کچھ بھائی بھی ہیں؟
تو اس نے کہا جی، تو فرمایا تمہارے سالے تم سے لڑیں گے. بڑی زبردست تعبیر ہے، بہت عمدہ تعبیر ہے. ہاں بھائی، وجہ اس کی یہ کہ دیکھو کتا ہے وفادار، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ بھونکیں گے جو ہیں تمہارے عزیز، تمہارے وفادار ہیں، محبت کرتے ہیں تم سے، مگر یہ کہ معاملات کی جب بات آئے گی تو وہ تمہارے متعلق کوئی نہ کوئی ایسی باتیں کریں گے. بڑی دانائی سے بات انہوں نے فرمائی، اور ہوا اس کے ساتھ یہی. اور روز سے ہو کر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، اس نے اقرار کیا کہ یہی ہوا. تعبیر دینے نہ بیٹھ جانا بھائی، نہ سنانا جا کے.